سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس امت میں فساد کے سب سے بڑے اسباب میں سے تھے، اور ان دونوں کو قتل کرنے والے اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی محبت اور ان کے ساتھ ہمدردی کے نام پر ہم ان کے راستے کی اور ان کی تعلیمات کی مخالفت کریں۔ جو بھی اہل بیت سے محبت کے نام پر ان کے راستے اور ان کی تعلیمات کی مخالفت کرے، اپنے آپ کو اذیت دے، اپنے چہروں، سینوں اور پیٹھوں سے خون بہائے، اپنے جسموں کو زنجیروں اور چھریوں سے مارے، اپنے رخساروں اور پیٹھوں پر تھپڑ مار مار کر، اپنے بال نوچ کر، بے پردہ ہو کر، نافرمانی کے سارے کام کر کے اپنے آپ کو ان کا ساتھی سمجھے، وہ جھوٹا ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نانا نے کیا فرمایا؟ متفق علیہ حدیث ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ جس نے رخسار پیٹے، گریبان چاک کیا یا اہل جاہلیت کی طرح پکارا واہ حسین یا حسین وغیرہ وغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پورا مہینہ یہ جو آپ ماتم اور گریہ زاری کی فضا بناتے ہیں اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو مشکل میں ڈالتے ہیں، کیا آپ شریعت اسلامیہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے راستے اور ان کی اتباع پر چل رہے ہیں؟ ذرا دیکھ تو لیں کہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع میں اپنے آپ کو شہادت سے دوچار کر لیا، امت میں اتحاد کے لیے جان تک قربان کر ڈالی، اپنا کنبہ تک قربان کر دیا، مگر یہاں آپ ہیں کہ امت میں انتشار کے لیے اور اختلاف کے لیے اور فرقہ واریت کے لیے خلاف شرع سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا ساتھی سمجھتے ہیں۔ افسوس تمہارے طریقوں پر، افسوس ان کی سوچ پر۔ ایک اور متفق علیہ حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من الصالقہ والحالقہ والشاقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا، نفرت کا، برات کا اعلان فرمایا۔ اب آپ دیکھیے کہ مختلف قرآنی آیات یا احادیث نبویہ یا اس سے بھی ہٹ کے بعض دور کی کوڑی یعنی تاریخی غیر مستند حوالے لے آتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں قرآنی آیات ہیں، احادیث نبویہ ہیں جو ماتم، گریہ زاری اور شریعت کی مخالفت سے بیزاری کا اعلان کرتی ہیں۔ مسلمان مصیبت کے وقت میں صبر سے کام لیتا ہے اور اس پر اسے ثواب بھی ملتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے نعم البدل بھی ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ما من مسلم تصیبہ مصیبہ فیقول ما امرہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا۔ جس مسلمان کو کوئی مصیبت پیش آئے وہ اللہ کے فرمان کے مطابق یہ دعا پڑھے۔ اگر آپ شہادت حسین کو آفت اور بہت بڑا حادثہ سمجھتے ہیں تو اس دعا کی کثرت کریں، نہ کہ ان کے راستے اور ان کی تعلیمات کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو ان کا ساتھی سمجھیں۔ اپنے آپ کو محب اہل بیت سمجھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھول جاتے ہیں۔ ماتم کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے، جو مصیبت کے وقت میں اپنے رخساروں کو، سینے کو پیٹے، زخمی کرے، گریبان پھاڑے، حدیث کے مطابق وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور پھر ماتم کرنے سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ اپنے رانوں پر مارا یا اسی طرح کہیں اور بھی یعنی سینہ اور چہرہ، اس کا عمل یعنی نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ یہ نہج البلاغہ وغیرہ کے حوالے سے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، ان کی تعلیمات کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ آپ سے برات کر رہے ہیں۔ کون سے راستے پہ ہیں؟ بڑے حب اہل بیت کے دعوے دار بنتے ہیں۔ کالے کپڑوں میں کالے داغ نہیں چھپیں گے، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سے ذرہ بھی مخفی نہیں ہے، نیت بھی مخفی نہیں ہے۔ شریعت کی مخالفت کر کے اہل بیت کے راستے کو چھوڑ کے آپ ان کے ساتھی بن جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اموات وغیرہ پہ، شہادتوں پہ گریہ زاری، ماتم، نوحہ اور اس طرح کے اقوال، افعال، یہ محبت نہیں، برات ہے، اعلان برات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔
اور صریح بدعت ہے۔ سب سے بڑی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت سے خارج کر دیا، لیس منا، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہے۔